الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت، خوش نصیبی، اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت، خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ ایمان دے دے اور ایمان پر خاتمہ دے دے. اس دنیا کی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اقبال بہت بلند ہیں اور اس کے نصیب بہت اچھے ہیں، اس کی قسمت بہت بڑھیا ہے، تو یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ ایمان دے دے اور ایمان کی دولت سے وہ دنیا سے تشریف لے جائے. یہ سب سے بڑا خوش نصیب، سعادت مند آدمی ہے جسے اس دنیا میں یہ دولت مل جائے. تو ایمان صفات کے ساتھ ہے، ایمان کے اعمال کے ساتھ ہے. اس لیے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. اگر تیرے پاس یہ ایمان کی 4 خوبیاں ہیں نا، اور ساری دنیا تیرے ہاتھ سے نکل جائے، فرمایا تیرا پھر بھی کوئی نقصان نہیں. اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے صاحب علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے، جو دنیا کی حقیقت بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور آخرت کی کامیابی بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی اور ناکامی کا صحیح معیار بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو وہ کیا فرما رہے؟ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. اگر تمہارے اندر یہ ایمان کی 4 خوبیاں ہیں، سب کچھ چلا جائے، کاروبار بھی گیا، صحت بھی گئی، اولاد بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، لیکن یہ انسانیت کا کمال تمہارے پاس ہے اور یہ دنیا آخرت کا سرمایہ تمہارے پاس ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. فلا علیک ما فاتک الدنیا. وہ 4 چیزیں کیا فرمائیں؟ 4 چیزیں کیا فرمائیں؟ فرمایا صدق و حدیث، بات کی سچائی، وحفظ و امانہ، امانت کا پاس، وحسن و خلیقہ، اخلاق اچھے، وطعمۃ فی الرزق، اور کھانے پینے میں حلال کا اہتمام. یہ ایمان کی خوبیاں ہیں. فرمایا یہ ہے ساری چیزیں تیری زندگی سے تجھ سے چلی جائیں، تیرا کوئی گھاٹا نہیں ہے. ما فاتک الدنیا فلا علیک. اگر تجھے امانت نصیب ہے، سچائی نصیب ہے، اخلاق نصیب ہیں اور لقمہ حلال نصیب ہے، یہ انسانیت کا وہ کمال ہے، یہ دنیا آخرت کا وہ سرمایہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ ٹکے اگر تیری زندگی میں تیرے پاس نہ بھی ہوئی تو کیا تیرا نقصان ہے. فلا علیک ما فاتک الدنیا. تو میرے عزیزو، اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ایمان کی زندگی اللہ دے دے اور ایمان پر اللہ خاتمہ دے دے. واقعی اس کے نصیب جاگ گئے، اس کے نصیب اچھے ہیں. یہ خوش نصیب آدمی جسے اللہ یہ رولت نصیب فرما دے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں
اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے. تو اس عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے ان کے جو مسلمانوں کے بڑے ہیں یعنی محمد رسول اللہ ان کو بھی اس نے دیکھا ہوا ہے. تو انہیں دربار میں بلایا اور ایمان سے دستبردار کرانے کے لیے پہلے لالچ دی. یہ سلطنت کا حصہ، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اعزاز، یہ اکرام. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ ہے تو وہ دھمکی پہ اتر آیا. جب دھمکی بھی کارگر نظر نہ آئی تو اس نے عملاً کیا کیا کہ ایک بڑا دیگ تیل کی گرم کروائی اور ان کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے اس کے اندر ڈالا گیا. لمحوں میں ہڈیاں الگ، گوشت الگ، جسم کا ایک ایک بال ٹکڑا الگ جاتی ہی ایسا گرم اس نے تیل کرایا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی باری آئی، انہیں قریب لے جایا گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس بادشاہ نے سمجھا یہ تدبیر کامیاب، اس کے کرندوں نے سمجھا یہ تدبیر کامیاب ہو گئی. وہ اسے پھر دربار میں لے گئے کہ یہ تدبیر کامیاب ہو گئی، اب یہ ایمان سے دستبردار ہو جائے گا. عبداللہ بن حذافہ سے کہا پہلی تم سے کہا تھا کہ تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا اور یہ سب چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی، بس تم ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، اب کیوں روتے ہو؟ تو عبداللہ فرمانے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان ختم ہو جائے گی، اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے ختم ہو جائے گی. کاش کہ اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہوتے اور ایک ایک جان اس ایمان کی حفاظت پہ قربان کر دیتا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں اتنی جانیں ہوتی جتنے جسم پہ بال ہیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک جان کو اس ایمان کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتا. میری چاہت تو یہ تھی. ایمان کیا دولت ہے میرے عزیزو، کیا نصیب ہیں، کیا خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں ایمان سے چلا جائے. کیا دولت ہے، کیا خوش نصیبی ہے، کیسے اقبال بلند ہیں جو اس دنیا سے بڑھیا ایمان کے ساتھ چلا جائے. ارے اس دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ایمان کی دولت کے ساتھ زندگی ملے اور اس کی دولت کے ساتھ دنیا سے جائے. غیر معمولی دولت ہے. لیکن چونکہ میرے عزیزو اس کی پوری چمک دمک آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلتی ہے. جنہیں اللہ نے اسی دنیا میں اپنی نبی کی باتوں پہ یقین نصیب فرمایا تھا ان کی نظروں میں تو ایمان کی قیمت تھی نا. وہ ہر چیز کو خطرے میں ڈال دینا انہیں گوارا تھا، ہر چیز کو خطرے میں ڈال دینا انہیں گوارا تھا. ایمان خطرے میں یہ انہیں گوارا نہیں تھا. ہر چیز کے لیے خطرات ان سے برداشت تھے لیکن ایمان کے لیے خطرات یہ ان سے برداشت نہیں تھے. ہر چیز میں کمی برداشت تھی، ایمان میں کمی یہ ان سے برداشت نہیں تھی. ہر مطالبہ پورا کرنا ان کے لیے برداشت تھا لیکن ایمان سے دستبردار یہ کسی حال میں برداشت نہیں. ہر تنگی، ہر تلخی، ہر تکلیف، آزمائش، ہر دکھ، ہر آزمائش کے لیے وہ تیار تھے لیکن ایمان سے دستبردار ہونا یہ ان سے برداشت نہیں تھا. ارے میرے عزیزو یہی سبق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. ورنہ آپ کو ہجرت کے لیے کیا چیز مجبور کر رہی تھی؟ آپ کے لیے تو
مکہ کا مشرک قدموں میں لے کے آ رہا تھا مکہ کا حصون، کسی لڑکی پہ ہاتھ رکھیے آپ کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا، آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کو آج کے بعد اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا چیز تھی کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں؟ گھر چھوڑنا آسان ہے، خاندانوں کو چھوڑنا آسان ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی نہیں جانتا، اور جاتے جاتے بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے یوں کہہ رہا ہے بیت اللہ کیا کروں، یہ ظالم رہنے نہیں دیتے ورنہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ کوئی مفادات تھے کیا تجارت تھی، کوئی زراعت کا مسئلہ تھا، کوئی کھیتیاں تھی، کوئی تجارتی تھی، کوئی مالی وسائل کا مسئلہ تھا؟ ارے میرے عزیزو، ہجرت ایمان کے لیے تو تھی۔ اللہ کے نبی نے عملاً بتایا ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کی دولت کیا چیز ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑھیا دولت اللہ ہمیں اس کی قدر عظمت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس کی عظمت اہمیت نصیب فرما دے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، لیکن بھائی قدردانوں کے ہاں یہ دولت رہتی ہے، نہ قدروں کے پاس یہ دولت نہیں رہتی۔ قدردانوں کے ہاں یہ دولت رہتی ہے، نہ قدروں کے پاس یہ دولت نہیں رہتی۔ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، تمہیں قدر نہ ہو اور ہم اسے تمہارے گلے کا توق بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے۔ اگر کوئی گھرانہ اور کسی کی زندگی اس دولت کی قدر نہیں کرے گی، اس گھر میں اس کی زندگی میں یہ دولت نہیں رہے گی۔ اس معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے۔ جو قدر کرتے ہیں اس دولت کی، یہ دولت انہی کے ہاں رہتی ہے، اور وہ اعمال ہیں، وہ صفات ہیں جن کے ہونے سے یہ ایمان بھی رہتا ہے۔ جب وہ اعمال نہ رہے، وہ صفات نہ رہی، تو ایمان بھی کوئی نہ رہا۔ تو وہ صفات بتائیں کہ وہ نماز میں خشوع کرنے والے، وہ لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ اپنے اخلاق کو سنوارنے والے، وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے، وہ اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ قیامت میں تم سے اس عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ مومن کی ایک بڑی شان ہے کہ وہ جب بھی عہد کرتا ہے اسے پورا کرتا۔ عہد شکنی مومن کی شائن شان نہیں ہے، عہد شکنی مومن کی شائن شان نہیں ہے۔ جو عہد کرتا ہے اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا تو ایمان کوئی نہیں جس کے ہاں عہد کا وفا کوئی نہیں۔ جہاں عہد شکنی وہاں ایمان کہاں؟ تین نشانیاں منافق کی بتائیں نا، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو مومن کی شان ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ ہاں عذر ہے، پہلے سے بتا دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، میں اس عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتا، یہ کام پورا نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہو گئی۔ لیکن جب عہد کرے حتی الامکان اس عہد کو پورا کرے، عہد شکنی نہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ جو معاہدہ کرتا ہے، جو بات طے کرتا ہے اسے پورا کرے۔ پھر عہد کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جسے آج مسلمان عہد سمجھتا ہی نہیں، بہت ساری شکلیں۔ وہ کسی ملک میں جاتا ہے، وہاں کا ویزا لیتا ہے،
کسی جگہ جا کے ٹھہرتا ہے، وہاں ایک دستاویز اس پہ سائن کرتا ہے، اس پہ شرائط لکھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک عہد ہوتا ہے، ان شرائط کی پاسداری کرنا ضروری ہے جب تک کہ ایمان اسلام کے خلاف نہ ہو۔ بہت سارے شرائط لکھے ہوتے ہیں، اس پہ وہ سائن کرتا ہے، ویزا لیتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، اس پہ اس نے دستخط کرتا ہے، اس میں اقرار کرتا ہے، تو ان شرائط کی رعایت رکھنا پھر اس ملک میں اس جگہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ عہد کیا اس نے، یہاں تک کہ کوئی کافر حکومت بھی ہے اور اس سے اس نے معاہدہ کیا ملکی قوانین کا لحاظ کرنے کا، جس میں اس کا اسلام کا نقصان کوئی نہیں، ملکی نظام کو صحیح کرنے کے لیے اس عہد شکنی بھی جائز نہیں، اس کی عہد شکنی بھی جائز نہیں، معاہدہ کیا ہے۔ تو مومن کی شان ہے میرے عزیزو، وہ امانتوں کا پاس رکھتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے، خشوع بھی نماز میں نہ ہو، لغویات سے کنارہ کشی بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی پوری نہ ہو، حسن اخلاق کا اہتمام بھی نہ ہو، شرم و حیا کا تحفظ بھی نہ ہو، امانت میں بھی خیانت ہو، عہد شکنی بھی مزاج ہو، تو میرے عزیزو ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں جو فضا میں رہے اور پھر بھی یہ صاحب ایمان ہی کہلائے، نہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کسی فلسفے کا نام نہیں، ایمان تو عملی زندگی کا نام ہے۔ جب وہ میری زندگی میں نہیں تو ایمان کہاں؟ ایمان تو انہی صفات کے ساتھ، انہی اعمال کے ساتھ ہے، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ ہے تو ایمان ہے۔ تو یہ ایمان والی صفات ہیں، جس کی زندگی میں یہ ایمان کی صفات ہیں، ایمان ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ایمان کی اور ایمانی صفات کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.